آج جیسا آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے کہ بچیوں کا ماتم کرنا ہے. جی یہ وہی بچیاں جو 160 کی تعداد میں تھیں اور جن کے والدین نے صبح ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اسکول بھیجا، اور چند گھنٹوں بعد ان کے والدین کو یہ خوفناک قسم کی خبر موصول ہوئی کہ جناب آپ کی بچیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اور شام کو صبح جن بچیوں کو انتہائی پیار سے تیار کر کے اسکول بھیجا گیا، اور تہران کی اس اسکول کو کربلا بنا دیا گیا، اور اس کربلا میں یہ معصوم بچیاں 68 بچیاں، اس کے علاوہ بھی ایران میں مزید بچیاں. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان بچیوں کے لیے وہاں پر ایک الگ میدان میں ایک قبرستان بنایا گیا ہے. اس قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ہے. اور بالآخر یہ بات اب ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے کہ آخر یہ جو جنگ ہے یہ کیا معصوم بچوں کی شہادت، معصوم بچوں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا. اور اس وقت میں یہ بھی شاید معلوم کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں عالم اسلام سے بھی اور امریکہ اور دوسرے بڑے ہیومن رائٹس کی کمیشن سے بھی کہ بھائی یہ جو بچیاں اور بچوں کے مارے جانے کا جو واقعہ ہے جو آج بھی تہران میں بہت زور و شور سے جاری ہے، تو ان بچیوں کا قصور کیا ہے؟ امریکہ کے ایک صحافی نے مارکو ریبیو سے معلوم کیا کہ حضور والا وہ جو بچیاں 168 آپ ماری گئی ہیں بمباری کے دوران، ان کا قاتل کون ہے؟ تو مارکو ریبیو نے پہلے تو ادھر ادھر کی بات کی اور اس کے بعد انہیں بتایا کہ بھائی میں نے وہ CIA سے پوچھا ہے، وہ جو جواب دیں گے میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اب جو میں آپ کو بتاؤں کہ لینسی گریہم، آپ کو جانتے ہیں کہ لینسی گریہم ایک معروف جو ہے وہاں پہ سینیٹر ہیں، وہ سینٹ کے رکن ہیں اور تقریباً تیسری دفعہ وہ سینٹ کے رکن بنے، ریپبلکن پارٹی کے بھی یعنی حکمران جماعت کے وہ رکن ہیں. انہوں نے کل ایک گفتگو کی ہے 2 دن پہلے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ دراصل یہ جنگ جو ایران پہ مسلط ہے یہ نہ آئٹم بم کی ہے نہ کسی غم کی ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ ایک ایسی کوشش ہے جس نے جو ہے نا پورے مذہبی رنگ دے دیا ہے اس جنگ کو. اور اب یہ جنگ جو ہے ایک مذہبی رنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کرسچینٹی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا جوئش کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا مسلم کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہ پتہ نہیں. لیکن اس صورتحال میں جو حالات اس وقت خراب ہوئے ہیں وہ عجیب سی کیفیت سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وائٹ ہاؤس کے اوول ہال میں، جو ایک اوول ان کا دفتر ہے، اس میں تمام کرسچنس جو فرقے ہیں، مختلف فرقے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، بڑے تو 2 ہی فرقے ہیں، اس کے علاوہ 1000 سے بھی زیادہ مختلف فرقے موجود ہیں. ظاہر ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور جب زیادہ تعداد ہوتی ہے تو فرقے بھی زیادہ تعداد ہو جاتے ہیں اور گروپ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور اس کو مارکو ریبیو بھی وہاں پہ موجود تھے اور ٹرمپ صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور باقی کیبنٹ کے ارکان بھی، تمام بشپ اور تمام جو ان کے جو بڑے مربیز ہیں وہ لوگ وہاں پر تشریف لائے. اور صدر ٹرمپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تمام لوگوں نے یہ دعا کی کہ اللہ صدر ٹرمپ کو کامیاب بنائے، یعنی خدا جو ہے ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں. اب یہ ایک طرف لینسی گراہم کا وہ قول جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اور دوسرا ٹرمپ کا یہ مذاہب سے دعا کرانا کہ جی میں جو ہوں کامیابی حاصل کروں. اس بات سے یہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ جنگ مزید بھی آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی ایٹمی طاقت کو ختم کیا جائے، یا اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو اپنے آگے جھکایا جائے؟ اس جنگ کا یہ بھی شاید مقصد نہ ہو کہ اس جنگ کو کچھ عرصے کے لیے آگے بڑھ کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ جنگ اب ایسی صورتحال اختیار کر گئی ہے
کہ اس نے جیسے کہ میں بتایا کہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی، جبکہ مارکو ریبیو جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، سیکرٹری اسٹیٹ کہلاتے ہیں وہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جنگ سے ہم زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ سابق وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے بھی یہی بات کہی ہے۔ انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ یہ جنگ اب ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ واقعی اس وقت یہ زیادہ آگے نہ بڑھے، اس لیے انہوں نے زمینی فورس کو ایران کے اندر داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی یا یہ جو گلف کی جو جنگ جاری رہی ہیں 2-3 دفعہ، اس میں تقریباً 15 سے 20 دن اور بعض اوقات 1 مہینے کے بعد جو ہے نا گراؤنڈ فورسز وہاں داخل ہوئی ہیں، خاص طور پہ جب عراق نے وہاں آپ کے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، اس وقت گراؤنڈ فورسز داخل ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی اس وقت فوری طور پہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے کرد ہیں اس طرف یہ ایران میں سب سے زیادہ کردوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ایران میں موجود ہے، اور وہ ان کو امریکہ کی پشت پناہی ہمیشہ ہی آخر حاصل رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی شام پر بھی حملہ کیا ہے، کبھی ٹرکی پہ کیا ہے، اور کبھی ایران کو پریشان کیا ہے۔ گو کہ ایران کے جو اربل سائڈ ہے جہاں سے کرد کے لوگ ہوتے ہیں، کرد وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، انہوں نے وہاں سے امریکہ کے جو فورسز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ بہت بھاری تعداد میں فورس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ٹینک ہیں، توپیں ہیں، ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ ایران کے اندر داخلے کی، امریکی فوج ہے جو داخلے کی اجازت چاہے گی، اور ان کے ساتھ میں وہ کرد جو ایرانی کرد ہیں وہ وہاں پہ شامل ہوں گے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا کیا آخر ہوتا ہے، کیا اول ہوتا ہے، لیکن آج اس بات پہ بھی کبھی غور ہو جانا چاہیے، اس بات کو بھی ہم نے سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اب تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے۔ دوسری جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو لائک بھی کر لیں، اور اب جو میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں جو ہے یوٹیوب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ ان حالات میں بھی ان چینلوں کی ہی مدد سے لوگوں کو نئی خبریں مل رہی ہیں، نئی چیزیں مل رہی ہیں، اور دنیا کی اصل صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ چکی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اب کسی نہ کسی اچھا جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے بہت خوبصورت ایک اور بات بھی کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایران کو ختم کروں گا، یا اس کے بعد کس کو ختم کریں گے یہ شاید معلوم ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ سب سے پہلے ایران کو ختم کروں گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایرانی سائٹ سے جو ہے وہ کردوں کے علاقے سے ایران میں فوج داخل کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ جو صورتحال ہے یہ برقرار نہیں رہے گی، بلکہ 3 اطراف سے جو ہے ہم اپنی فوجوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اب ایک تو کرد علاقہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن دوسرا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شاید اس میں پاکستان سے بھی مدد لی جائے، اور سستان کا جو علاقہ ہے ہمارا، تو وہ سستانی علاقے جو ہیں وہ بھی وہاں سے بلوچستان سے جو ہے وہ بھی امریکی فوج داخل ہوں۔ اس صورت میں پاکستان نہ صرف ایک انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے جو اب تک بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھتی رہی ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنی تمام ہی تقریروں میں جو ہے ان کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہے مئی 2025 کے بعد جس میں انہوں نے پاکستان کا نام نہ لیا ہو، جس میں انہوں نے جو ہے فیلڈ مارشل کو شاباشی نہ دی ہو، ان کو بہادر نہ کیا ہو۔ تو کیا یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آج ایک ایسا وقت آنا ہے کہ جب پاکستان کی ضرورت انتہائی ضرور ہوگی، اور دوسری جانب
میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں کا ایک خدشہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب سے، اس میں بھی ہم جائیں گے آگے، سمجھے نا، ہم سعودی عرب کی مدد کرنے جائیں گے ایران کے خلاف۔ تو یہ معاہدہ پاکستان میں نے جو کیا ہے، اس میں قطعی طور پہ کسی اسلامی ملک کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال کو میں آخر میں ایک لفظ میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ لینسی گرہم اور کی جو بیانات ہیں، اور صدر ٹرمپ کا جو اپنے بشپ کے سے دعا کا کام ہے، اس پوری صورتحال پہ کیا عالم اسلام کو غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اسے معلوم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اسے سوچنا نہیں چاہیے؟ یا ایک ایک کے بعد باریاں آتی چلی جائیں گی؟ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔